لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 73ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات اپنے بنائے ہوئے رہنما، اپنے بنائے ہوئے رہبر، اپنے بنائے ہوئے ہادی گائیڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جنہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے فعل خیر کرنے کی، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، و ایتاء الزکات، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین. ان کی ایک خصوصیت، ایک کوالٹی، ایک صفت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں بھی، پاسٹ لائف میں بھی فقط اور فقط ہماری عبادت کی ہے. تو جو اللہ کا بنایا ہوا رہبر، اللہ کا بنایا ہوا ہادی، اللہ کا بنایا ہوا رہنما ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے. اگر آپ یعنی اللہ کا یہ کہنا وجعلناہم ائمۃ، کہ جنہیں ہم نے رہبر بنایا، امام بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبر فقط اللہ بناتا ہے، امام فقط اللہ بناتا ہے. آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل ہے ایک دلیل آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن کریم کا، اور اس کی آیت نمبر 30 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس کا مطلب خلیفہ اللہ بناتا ہے. پھر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن کریم کا، اس کا آیت نمبر 124 124ویں آیت فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس کی آیت نمبر 30 پھر فرمایا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جناب عیسیٰ نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو خلیفہ اللہ بنائے گا، امام اللہ بنائے گا، نبی اللہ بنائے گا. نہ کسی کو امام بنانے کا حق ہے، نہ کسی کو رہبر نہ کسی کو امام بنانے کا حق ہے، نہ کسی کو خلیفہ بنانے کا حق ہے، نہ کسی کو رہبر بنانے کا حق ہے. یہ سارے کام اللہ کے ہیں. خلیفہ اللہ، قرآن کہتا ہے خلیفہ اللہ نے بنائے گا، امام اللہ بنائے گا، نبی اللہ بنائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خلیفہ بنا رہا ہے، جو کسی کو امام بنا رہا ہے، جو کسی کو نبی بنا رہا ہے، وہ اللہ کا حق چھین رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہے نا، بات واضح ہو گئی نا اب تک کہ خلیفہ بنانے کا حق اللہ کا، رہبر وہ بنائے گا، اور رہبر چاہے امام ہو، خلیفہ ہو
یا نبی ہو. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ کام اللہ کے ہیں. اور کمال اس میں دیکھیے یہ ہے کہ اللہ نے, میں جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک مبعوث نہیں کیا, اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا جب تک اس نبی نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا ہو. ساتھ میں امام فرماتے ہیں کوئی نبی اس وقت تک مبعوث نہیں ہوا جب تک اس نے اہل بیت کے اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا ہو. میں بات پہلے سے شروع کرتا ہوں, انشاءاللہ وقت میں آپ کی بات تمام ہو جائے گی. اللہ کا پہلا بنایا ہوا پہلا خلیفہ اور پہلا خلیفہ جس کا نام ہے آدم. جب اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تو اللہ نے دو باتیں خالق کائنات, تین باتیں خالق نے کہیں. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر سورہ سواد 38واں سورہ قرآن کریم کا, اس کی 15ویں آیت, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشر من طین, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. اچھا دیکھ, خلیفہ بنانا اللہ کا, بشر بنانے کا کام بھی اللہ کا ہے. قرآن کہتا ہے بشر بنانے کا کام بھی اللہ, کوئی انسان نہیں بنا سکتا. میں زمین پر, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں اور میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم نہیں کہا, بنانے والا ہے آدم مگر آدم کا نام نہیں آیا ہے. اللہ نے سورہ سعد میں کہا کہ میں انی خالق بشر من طین, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. سورہ بقرہ میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے پوزیشن, عہدہ, منصب, یہ ہے خلافت. بشر کیا ہے؟ بشر ہے جسم, بشر ہے مادہ, بشر ہے جسم اور مادہ. فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں اور خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم نہیں کہا. اور جب اللہ نے اس بشر کو بنایا, اس خلیفہ کو بنایا, بشر بنانے کے بعد اللہ جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کا پروردگار ایسوں کو بنائے گا جو زمین پہ خوریزی کریں گے, خون بہائیں گے. اللہ نے کہا اچھا تم چاہتے ہو تو تم بتاؤ, انبئہم باسمائہم, تم بتاؤ ان کے نام, تم بتاؤ ان کے نام. فرشتوں نے فوراً سرنڈر کر دیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے خالق ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنے تو نے بتا دیا, ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھا دیا. بس جیسے ہی فرشتوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, اللہ نے فوراً کہا کس سے؟ آدم سے. نہیں, ابھی تو آدم بنا ہی نہیں. فوراً کہا خلیفہ سے, فوراً کہا اس بشر سے, انبئہم باسمائہم, یہ تم بتاؤ ان کے نام, تم بتاؤ ان کے نام. اس خلیفہ نے, اس بشر نے کچھ نام دیکھے اور نام دیکھنے کے بعد کا پروردگار حاذا محمد انت المحمود, حاذا علی انت الاعلی, حاذہ فاطمہ انت فاطر السماوات والارض, حاذا الحسن انت المحسن, حاذا الحسین انت قدیم الاحسان. اے پروردگار, تم اے پروردگار یہ محمد ہے, تو محمود ہے, یہ علی ہے, تو اعلیٰ ہے, یہ فاطمہ ہے, تو فاطر السماوات والارض ہے, یہ حسن ہے, تو محسن ہے, یہ حسین ہے, یہ انت قدیم الاحسان ہے. جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام دہرائے, جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام ریپیٹ کیے, جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام مینشن کیے, فوراً اللہ نے کہا اسجدوا لآدم, اب کرو آدم کو سجدہ. پہلے بشر کہا تھا, آدم نہیں کہا. پہلے خلیفہ کہا تھا, آدم نہیں کہا. لیکن جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام دہرائے, جیسے آدم نے اہل بیت کے نام ریپیٹ کیے, جیسے ہی آدم پنجتنی بنا, جیسے ہی آدم کے دل میں اہل بیت کی محبت آئی, جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام اپنی زبان پہ جاری کیے, اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. مسلمانوں, جب تمہارا باپ آدم پنجتن کے بغیر آدم نہیں بن سکتا تو تم پنجتن کے بغیر آدمی کیسے بن سکتے ہو؟ سلامت رہیے. سلام. اللہ نے خلافت کا اعلان کیا, بشریت کا اعلان کیا. آدم تب بنے جب اہل بیت کے نام دہرائے, جب اہل بیت کے نام پڑھے. اچھا ایک سوال کروں میں آپ سے, جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, تو فرشتے تو آدم کو سجدہ کر رہے تھے. سوال یہ آدم کیا کر رہے تھے؟ آدم بھی تو کچھ کر رہے ہوں گے, یا خالی کھڑے تھے ہاتھ باندھے ہوئے؟ کچھ تو کر رہے ہوں گے نا آدم بھی. آدم کھڑے ہوئے ہیں, فرشتے سر بسجود, فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے. تو آدم کیا کر رہے تھے؟ آدم ان نام کو دیکھ رہے تھے, آدم ان ہستیوں کو دیکھ رہے تھے,
آدم ان پاکیزہ ہستیوں کو دیکھ رہے تھے، آدم ان مقدس شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے جن کے صدقے میں آدم کو نام آدم ملا تھا، جن کے صدقے میں آدم مسجود ملائکہ ہوا تھا۔ آدم ان نام کو دیکھ رہے تھے، ان اہل بیت کی ہستیوں کو دیکھ رہے تھے، ان اہل بیت کی شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے، یا میں یہ کہوں آدم محمد کو دیکھ رہے تھے، آدم علی کو دیکھ رہے تھے، فاطمہ زہرا کو دیکھ رہے تھے، آدم حسن کو دیکھ رہے تھے، آدم حسین کو دیکھ رہے تھے۔ جملہ بدلوں، سارے فرشتے سجدے میں تھے، آدم اہل بیت کی زیارت کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کرنا صرف شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، آدم کی سچی اولاد ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اہل بیت کی زیارت کرنا صرف شیعت کی پہچان نہیں ہے، اہل بیت کا آدم کی اولاد ہونے کی دلیل پہچان ہے، آدم کی اولاد ہونے کی دلیل ہے۔ وہ یہی سے فیصلہ کر لو، دنیا میں کچھ شیطان کی اولادیں ہیں، کچھ آدم کی اولادیں ہیں۔ جو زیارت کرے سمجھو آدم کی اولاد ہے، جو زیارت اہل بیت کی مخالفت کرے سمجھو شیطان کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، آدم بنے، مسجود ملائکہ بنے، کس کے صدقے میں؟ اہل بیت کے نہیں، اہل بیت کے نام کے۔ اہل بیت کی عظمت تو بہت بلند ہے، یہ اہل بیت کے نام کا اثر ہے، نام کا فقط ہے نا۔ قرآن کریم کی آیت ہے انبئہم باسمائہم، ان کے نام بتاؤ، نام۔ آدم نے فقط اہل بیت کے نام بتائیں، ان کے نام بتاؤ۔ آدم نے فقط اہل بیت کے نام بتائیں، یہ اہل بیت کے نام کی عظمت ہے۔ اچھا دیکھیے اہل بیت کے نام کی عظمت کیا ہے۔ صاحب مشارق الیقین، کتاب مشارق الیقین، وہ لکھتے ہیں حافظ البرسی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مولا کائنات جا رہے تھے راستے سے، ایک یہودی علی کے ساتھ چلا، راستے میں دونوں چل رہے ہیں، چلتے چلتے دونوں سفر پہ ہیں، سفر طے ہو رہا ہے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ سامنے دریا آ گیا، سامنے ریور، دریا، نہر جو بھی آپ کہیں، سامنے آ گیا۔ اس یہودی نے علی کو دیکھا، پہچانتا نہیں ہے یہ علی ہے، پہچانتا نہیں علی ہے۔ اس نے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آیا، ہنسا، مسکرا، اور مسکرانے کے بعد وہ اس انسان نے پانی کے اوپر چلنا شروع کیا۔ یہودی ہے اور پانی پہ چلا، جیسے ہی چلا پانی پہ رستہ بنا، اور یہ چل رہا ہے پانی پہ چلا، چلنے کے بعد اس ریور کو، اس دریا کو اس نے پار کیا اور اس طرف چلا گیا، اس پار چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد پلٹ کے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے انسان، کاش تیرے پاس بھی وہ نام ہوتا، تیرے پاس بھی وہ اسم ہوتا، تیرے پاس بھی وہ شے ہوتی، تو بھی دریاؤں میں سفر کرتا اور دریاؤں پہ چلتا، دریاؤں پہ قدم رکھتا تو پانی ٹھہرتا، تو بھی دریاؤں میں راستہ بناتا۔ علی نے اس کو کہتے ہوئے سنا، فرمایا ٹھہر، ابھی رک، میں آ رہا ہوں۔ یہ ٹھہر گیا، دیکھوں تو صحیح، میں تو آ گیا، یہ کیسے آتا ہے؟ اب جو علی نے پہلا قدم پانی پہ رکھا، جب وہ چل رہا تھا تو پانی بہ رہا تھا، مگر وہ پار ہوا۔ جب علی نے پانی پہ قدم رکھا، ادھر کا پانی ادھر ٹھہرا، ادھر کا پانی ادھر ٹھہرا۔ علی چلتے ہوئے دریا کے قریب، دریا کے بیچ میں چلتے ہوئے اس پار پہنچے۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے علی کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد یہ بتاؤ تم نے ایسا کیا پڑھا، تمہارے پاس کیا ہے، تم نے دریا کیسے پار کیا؟ کہ مجھے چھوڑ، پہلے تو بتا تو نے دریا کیسے پار کیا؟ دیکھا تو میں نے بھی ہے، تو چلا تو پانی پہ رستہ بنا۔ یہودی سے علی نے پوچھا تو بتا تو نے دریا کیسے پار کیا، تو دریا پہ کیسے چلا، تو پانی پہ کیسے چلا؟ کہتا ہے کہ میرے پاس آخری نبی کے جانشین کا، آخری نبی کے وارث کا میرے پاس نام ہے، توریت میں اس کا نام ایلیا ہے، آج اس کا توریت میں اس کا نام ایلیا ہے، آسمان پہ اس کا نام علی ہے۔ میں علی کا نام لیتا چلا گیا، میں ایلیا کا نام لیتا چلا گیا، دریا پار کرتا چلا گیا، میں ایلیا کا نام لیتا چلا گیا، دریا پار کرتا چلا گیا۔ میں نے تو بتا دیا، اب تو بتا تو نے کس کا نام لیا جو دریا پار کیا؟ فرمایا سن، جس کا نام لے کے تو دریا پہ چل رہا تھا، میں ہی وہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ میں فضیلت اہل بیت کی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو،
اہل بیت کے نام کی عظمت ہے، یہ نام کی، یہ اہل بیت کے اسما ہے، نام. ہم اہل بیت کا نام اسم اعظم سے، علی کا نام اسم اعظم سے کم نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم ہی علی کا نام ہے، اسم اعظم ہی علی کا نام ہے. دریا پار. اچھا مولا فرماتے ہیں، خود مولا فرماتے ہیں کہ میرے نام کی عظمت یہ ہے کہ جب میرا نام زمین کو، اللہ نے زمین بنائی، زمین کو قرار نہیں تھا، جب میرا نام زمین پہ لکھا گیا تو زمین کو قرار ملا. جب میرا نام آسمان پہ لکھا گیا تو آسمان کو سکوت ملا. جب میرا نام بادلوں پہ لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. جب میرا نام پھولوں پہ لکھا گیا تو پھولوں میں خوشبو پیدا ہوئی. جب میرا نام ہواؤں پہ لکھا گیا تو ہوائیں چلنے لگی. یہ علی کے نام کا اثر ہے، یہ علی کے نام کا اثر ہے. سوچو جس کے نام کی طاقت اتنی ہو اس کی ذات کی طاقت کتنی ہوگی، جس کے نام کی طاقت اتنی ہو اس کے ذات کی طاقت کتنی ہوگی. وہ علی کے نام کی طاقت دیکھنا ہے تو ٹھہرے ہوئے آسمان کو دیکھو، رکی ہوئی زمین کو دیکھو، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو، برستے ہوئے بادلوں کو دیکھو، پھولوں کی خوشبو کو سونگو. اور ذات کی طاقت دیکھنا ہے تو 2 انگلیوں پہ اٹھتا ہوا درے خیبر دیکھو. صلوات پڑھ دے محمد. یہ علی کے نام کا اثر ہے، جس کے نام کی طاقت اتنی ہو. ایک دن مقداد مولا کے چاہنے والے ہیں، ایک دن علی کو مل گئے راستے میں. کہنے لگے یا علی میں مقروض ہوں، مجھ پر قرض ہے. کہا مقداد چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی آپ میرا قرض ادا کر دیں. کہا مقداد راستے سے پتھر اٹھاؤ. مقداد نے پتھر اٹھایا، دیکھا کہ مولا پتھر ہے. کہ جو نام لے کے پتھر اٹھایا اسی نام سے سونا بناؤ. مقداد نے علی کا نام پڑھا، وہ پتھر سونا بنا. مقداد نے علی کا نام پڑھا، وہ پتھر سونا بنا. کہا مقداد تم رکھ لو. مقداد نے کہا مولا مگر مجھے کچھ چاہیے، اسے توڑوں کیسے؟ کہا جس کے نام سے بنایا اسی کے نام سے توڑو. جس کے نام سے پتھر کو بنایا ہے اسی کے نام سے توڑو. مقداد نے علی کا نام پڑھا، پتھر ٹوٹا، اور مقداد نے اپنے حساب سے لیا جتنا قرض تھا، اور لینے کے بعد واپس پھینک دیا. زمین پہ پھینکا، ہاتھوں میں تھا، علی کے چاہنے والے کے ہاتھوں میں تھا تو سونا تھا. زمین پہ آیا تو پھر پتھر ہو گیا. علی نے کہا مقداد تم نے پھینک کیوں دیا؟ کہا مولا مجھے اتنے ہی کی ضرورت تھی. کہا یہ بتاؤ اگر واپس ضرورت ہو گئی؟ کہا مولا اگر دوبارہ ضرورت ہو گئی آپ تو مشکل کشا موجود ہے، پھر مانگ لوں گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. سلامت یہ علی کے نام کا اثر ہے. میں بار بار ریپیٹ کروں، یہ اہل بیت کے ان کے اسما کا، ان کے نام کا اثر ہے، جن کے نام کی طاقت اتنی ہو کہ پتھر سونا بن جائے. تعجب مت کرنا، یہ صفت جناب فضہ کی تھی. فضہ چاندی بنا دیتی تھی. جو فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز ہو، جب اس کے اندر وہ صفت ہوتی ہے کہ وہ چاندی بنا دے تو علی اور فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سید رضی کا نام سنا ہے؟ سید رضی نہیں، علماء کے بارے میں پڑھا کیجئے آپ. سید رضی وہ شخصیت ہے جس نے نہج البلاغہ کمپائل کی ہے. نہج البلاغہ، یہ 2 بھائی ہیں، سید مرتضیٰ، سید رضی. سید رضی کی روایت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حبشہ کے، افریقہ کے بادشاہ نے پیغمبر کو کچھ تحفے بھیجے، تحائف، گفٹس بھیجے. اللہ کے رسول کی خدمت میں تحفے پہنچے. پیغمبر نے ان تحفوں کو دیکھا اور قبول کرنے کے بعد ان تحفوں میں بہت سی چیزیں تھیں. ان میں ایک پتھر، جیم یا اسٹون پیغمبر نے نکالا، وہ عقیق تھا. پیغمبر نے عقیق نکالا، اور نکالنے کے بعد، اچھا عقیق کیوں نکالا سنیے. عقیق کی بھی ایک عظمت ہے. عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب پتھروں میں سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. عقیق وہ پتھر ہے جس نے اللہ نے علی کی ولایت کو ساری کائنات پہ پیش کیا تھا، ساری کائنات پہ. بس جو جس درجے پہ قبول کرتا چلا گیا اللہ اسی کو عظیم بناتا چلا گیا. پتھروں میں عقیق تھا جس نے سب سے پہلے
علی کی ولایت کا اقرار کیا. اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ بلندی کیا عطا کی عقیق کو؟ عظمت کیا عطا کی؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھوں میں عقیق ہو وہ حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے. اگر کسی کے ہاتھوں میں عقیق ہو وہ حادثاتی موت سے محفوظ رہتا. پھر فرمایا عقیق کی عظمت یہ ہے کہ اگر انسان عقیق پہن کے 2 رکعت نماز پڑھ لے وہ 2 رکعت نماز 70 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے. علی کی ولایت کا اثر یہ ہے پتھر نے اگر قبول کر لی اور وہ عقیق پہن کے نماز پڑھ لے تو 2 رکعت نماز 70 کے برابر ہو جاتی ہے. وہ فرماتے سید رضی کہ تحفے بھیجے گئے اور اللہ کے رسول نے ان تحفوں میں ایک پتھر اٹھایا، عقیق اٹھانے کے بعد علی کو دیا اور علی سے کہا یا علی اس کو اس کے پاس لے جاؤ جو نام کندہ کرتا ہے، نام لکھتا ہے، اس سے جا کے کہنا کہ اس پتھر پر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اس پتھر پر لا الہ الا اللہ لکھ دے. علی لے کے اس کندہ کرنے والے کے قریب پہنچے اور جانے کے بعد علی نے کہا اس پتھر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے. سید رضی کہتے ہیں علی پہنچے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے. اس نے لکھا. لکھنے کے بعد واپس پیغمبر کی بارگاہ میں دوسرے دن پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور اللہ کے پیغمبر کو پتھر پیش کیا. اللہ کے رسول لکھ کے لے آیا. اب جو نبی نے پتھر دیکھا وہ اسٹون دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. علی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھ دے محمد الرسول اللہ لکھ دے. وہ جب لے کے آیا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. پیغمبر نے علی کو بلایا یا علی میں نے فقط کہا تھا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا لانا. علی نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے لا الہ الا اللہ لکھوایا آپ کے کہنے سے کیونکہ آپ کو لا الہ الا اللہ بہت پسند ہے. اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا کیونکہ محمد رسول اللہ مجھے پسند ہے. کہا علی ولی اللہ، کہا علی ولی اللہ میں نے نہیں لکھوایا. علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں، کہا میں نے نہیں لکھوایا. پیغمبر نے اس سے پوچھا جو لکھ کے لایا تھا، کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم میں نے تو فقط لا الہ الا اللہ لکھا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہے، علی ولی اللہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے. میں نے فقط لا الہ الا اللہ لکھا، محمد الرسول اللہ لکھا، علی ولی اللہ میں نے لکھا ہی نہیں. ابھی نبی تھے، علی تھے وہ لکھنے والا. یہ بات ہو رہی تھی، جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کا اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ کو پسند ہے آپ نے لکھوایا، محمد رسول اللہ علی کو پسند ہے علی نے لکھوایا، علی ولی اللہ اللہ کو پسند ہے اللہ نے لکھوایا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سلامت رہیے. لا الہ الا اللہ آپ کو پسند ہے آپ نے لکھوایا، محمد رسول اللہ علی کو پسند ہے علی نے لکھوایا، علی ولی اللہ اللہ کو پسند ہے. اگر اپنا کلمہ چیک کرے آپ تو ہمارا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ اس لیے تاکہ نبی راضی ہو جائے، محمد الرسول اللہ اس لیے تاکہ علی راضی ہو جائے، علی ولی اللہ اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب لکھتے پھرو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اللہ فقط علی ولی اللہ سے راضی ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ نام کا اثر، اہل بیت کے نام کا اثر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سوچیں جن کے نام کی طاقت اتنی ہو ان کی ذات کی طاقت کتنی ہوگی. یہ پوری کائنات اہل بیت کے صدقے میں بنی ہے اور اب ہر روز پڑھتے ہو آپ ہر روز. مسئلہ کیا ہے ہمارا، ہم لوگ عربک میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھ دو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عربک میں روز پڑھتے ہوتے ذکی صاحب یا ملائکتی سبحان سماواتی و عزتی وجلالی انی ما خلقت سمام مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء.
یہ کہنے والا کوئی اور میں اور آپ نہیں ہے، وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ اہل بیت یہ پوری کائنات، دریا، پہاڑ، سمندر، درخت، پوری کائنات میں نے تم 5 کی محبت میں بنائی ہے۔ میں نے کہا نا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ عربک میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اردو میں اگر کوئی مولانا پڑھ دے یہ فضائل کہاں سے پڑھتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں نہیں واقعی اہل بیت کے فضائل لوگ عربک میں بہت پڑھتے ہیں، اردو میں کوئی ٹرانسلیشن کر دے اب یہ فضیلت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، جو تم عربک میں پڑھ کے آ رہے ہو وہی تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آسان نہیں فضیلت ہے، ہر انسان سے اہل بیت کی فضیلت برداشت ہوتی بھی نہیں ہے۔ علی کے فضائل سننے کے لیے لہو کا، خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ علی کے فضائل کے لیے ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ صدوق نے حدیث لکھی ہے، یا معاشر الفتیان اولو اولادکم علی حب علی، اے انسانوں اپنی اولاد کو محبت علی پہ پرکھو، ان کا امتحان محبت علی سے لو۔ اگر ان کے دل میں علی کی محبت ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر فمن ابا، اور اگر علی کی محبت سے انکار، خدا کا جملہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر علی کی فمن ابا، اگر علی کی محبت سے انکار کرے فانظر الی شان امہ، تو ان کی ماؤں کے بارے میں تحقیق کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اس لیے فضائل کو کبھی کم نہ ہونے دینا۔ کچھ ہی جگہیں بچی ہوئی ہیں ابھی افریقہ میں جہاں فضائل ہوتے ہیں، ہاں تو انہیں قائم رکھیے، دائم رکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پروردگار۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات علی کی ہو رہی تھی عزیزان گرامی، آج جس علی کا تذکرہ ہے وہ علی ہے کہ جیسے ہی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر تیرے مرنے نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ کڑیل جوان بیٹا ہے، 18 برس کا بیٹا حسین کا اکبر۔ حسین کہتے ہیں، روایت علماء پڑھتے ہیں کہ کچھ زخم ایسے ہیں جو حسین کے بھر گئے، اور کچھ زخم ایسے ہیں جو حسین کے آج تک بھرے نہیں۔ اس میں ایک زخم علی اکبر کا ہے۔ جب اکبر کے مصائب بیان ہوتے ہیں زانی گرامی، اور کوئی روتا نہیں ہے تو ام لیلہ تڑپ کے کہتی ہے شاید تو نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں ہے۔ بازار شام میں مصائب پڑھوں گا، بازار شام میں جب قافلہ جا رہا تھا، نوکے نیزہ پہ اکبر کا سر تھا، بہت سر تھے، اکبر کا سر بھی تھا۔ جو چھتوں پہ یہودی، عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اکبر کے سر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جملہ کا ایک کاش اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، ایک کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ سامنے بے کجاوا اونٹ پہ ہاتھوں سے ہاتھ بندھے ہوئے ام لیلہ بیٹھی ہوئی تھی، تڑپ کے فرمائے اے بی بی یہ بتا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کالے جوان کو دیکھ کے ہمارا دل پھٹتا ہے، اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ام لیلہ تڑپ کے کہتی ہے ارے میں ہی اس کی میں دکھیاری ماں میں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کاش تو نے شاید تو نے میرے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے۔ ام لیلہ تڑپ کے اذان گرامی، اکبر جب حسین کے قریب آئے ہیں، 18 برس اکبر کو زینب نے پالا ہے، آنے کے بعد بابا اب کوئی نہیں رہا، اے بابا اب کوئی نہیں ہے، اے بابا مجھے مرنے کی رضا دو۔ سوچے، تصور کرے 57 برس کا بوڑھا باپ، 18 برس کا بیٹا اکبر، اور بوڑھے باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہے، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ؟ آواز دی میرے لال آج تو سب کو شہید ہونا ہے، جاؤ اور جا کے اپنی پھوپھی سے رضا لو، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ اکبر خیمے میں آئے، عزیزان گرامی علماء یہ پڑھتے ہیں جب اکبر نے آ کے جناب زینب سے کہا اے پھوپھی اماں مجھے یہ، اکبر نے ایک دم شاید پوچھا نہیں،
मर जाएगी फूफी। एक जुमला का फूफी अम्मा ये बता, ए फूफी अम्मा तुम्हें पता है मेरा बाबा तन्हा रह गया है, ए फूफी अम्मा अब कोई यारो मददगार नहीं है। आवाज अकबर मेरे लाल में समझ गई, अकबर खुदा हाफिज। ज़ैनब ने अकबर को खुदा हाफिज का। उलमा फरमाते हैं जब अकबर खेमे से निकल रहे थे तो कभी खेमे का पर्दा उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकल रहा हो, जनाजा निकल रहा हो और बहनें तड़प रही हो, माएँ तड़प रही हो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे जो बे औलाद है, खालिक उन्हें औलाद अता करे। जनाब अकबर के सदक़े में अज़ीज़ान गिरामी एक बार अकबर चले, सवार हुए और जाने मख्तल में पहुंचे। उम्मे लैला मौला के करीब आई, क्या मेरा बेटा मख्तल में गया है? कहा उम्मे लैला जाओ और जाके अकबर के लिए दुआ करो। उम्मे लैला मुसल्ले पे बैठी, अब दुआ करना शुरू, परवरदिगार ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे यूसुफ को मुझे मिला दे। अकबर मैदान से वापस आए, ये तन्हा है जो मैदान से वापस आया है। आने के बाद एक बार आदि बाबा प्यास मारे डालती है, काश एक कतरा पानी होता तो दुश्मनों को बताता कि अली का पोता क्या होता है। हुसैन ने आवाज दी, मेरे लाल अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। अकबर ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में दी, वापस निकाली। बाबा आपकी जबान में तो मुझसे ज्यादा कांटे हैं। हुसैन ने आवाज दी, मेरे लाल जाओ नाना रसूल खुदा तुम्हें कौसर से सैराब करेंगे। अजीजो हुसैन अकबर चले, जैसे ही घोड़े पे सवार हुए चल रहे थे, ऐसा लगा कोई पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा, आवाज दी, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके हो। ए बाबा अब क्यों आ रहे हो? हुसैन पीछे एक हाथ से कमर पकड़े हुए, एक हाथ से मातम करते हुए अकबर घोड़े से उतरे। आवाज दी, बाबा खुदा हाफिज। आवाज दी, मेरे लाल ए मेरे अकबर, क्या काश तेरे कोई अकबर जैसा बेटा होता, वो मरने के लिए जाता। जब तुझे पता चलता बूढ़े बाप के दिल में जवान बेटे की मोहब्बत क्या होती है। आवाज दी, बाबा अगर आप पीछे आएंगे मुझसे जाया ना जाएगा। आवाज अकबर, जाओ खुदा हाफिज। ए मेरे लाल मगर पीछे मुड़ के देखते रहना। अजीजो अकबर चले, मख्तल में पहुंचे, बार अपने बाबा की तरफ देख रहे थे। उधर अकबर मख्तल में पहुंचे, हुसैन एक ऊंचाई पे बैठ गए, अकबर की जंग देखते रहे। ज़ैनब ने देखा हुसैन ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, ज़ैनब दरे खैमा पे खड़ी हो गई। उम्मे लैला मुसल्ले पे खड़ी हो गई। ज़ैनब उम्मे लैला सोच रही थी, अगर अकबर को ज़ैनब सोच रही थी अगर अकबर को कुछ होगा तो मेरे भाई के चेहरे का रंग बदलेगा। उम्मे लैला सोच रही थी हुसैन के चेहरे का रंग बदलेगा तो ज़ैनब के चेहरे का रंग बदलेगा। अजीजों ऐसा ही हुआ, अकबर मख्तल में थे, एक जालिम ने बर्छी का वार अकबर के सीने पे किया, घोड़े पे संभल न सके, अकबर घोड़े से नीचे गिरे, हुसैन ऊंचाई से नीचे गिरे, ज़ैनब दरे खैमा पे गिरी, उम्मे लैला मुसल्ले पे गिर गई, हुसैन उठने के बाद चले मख्तल की तरफ। आवाज अब अकबर, अब्बास के मरने से मेरी कमर टूट गई, तेरे मरने ने मेरी आंखों की बीनाई छीन ली। हुसैन चले, अकबर की आवाजें बुलंद करते हुए चले, ए अली अकबर, ए अली, मुझे नहीं पता हुसैन करबला के अली को पुकार रहे थे या नजफ के अली को पुकार रहे थे। हुसैन करीब पहुंचे, एक बार अकबर का सर अपने जानू पे रखा, ए मेरे लाल क्या हाल है? देखा अकबर का हाथ सीने पे है। आवाज दी, बाबा कुछ नहीं। कहा अकबर तेरा हाथ सीने पे क्यों है? आवाज दी, बाबा देखा ना जाएगा। कहा अकबर तेरा बहुत बड़ा साबिर है, जरा सीने से हाथ तो हटा। अब जो अकबर ने हाथ हटाया, अल्लाह किसी बाप को यह मंजर ना दिखाए, सीने से किया नहीं, बर्छी किया नहीं, अकबर के सीने में टूटी हुई थी। हुसैन आती, बाबा बड़ा दर्द है, सीने में बड़ा दर्द है। हुसैन ने एक जानू जमीने करबला पे रखा, एक हाथ से अकबर की बर्छी को पकड़ा, निकालना चाहा, उधर बर्छी हिली, अकबर का कलेजा हिला, जमीने करबला हिली।
آواز دی حسین نے، بابا علی علی، ارے خیبر کے دروازے کو اٹھانا بڑا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی علی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ ادھر برچھی نکلی، زمین کربلا ہلی، اکبر کی روح قبض السوری سے پرواز ہوئی، 57 برس کا بوڑھا جوان بیٹے کا لاش اٹھانا چاہتا ہے، نہ اٹھا۔ آواز یہ بنی ہاشم کے بچوں، آؤ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش آنا۔